آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والد کا نام آزر تھا، وہ بت تراشنے کا کام کرتا تھا۔ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ چھوٹے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کٹکتی تھی۔ وہ سوچتے تھے یہ بے جان ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سچ کی تلاش شروع کی۔ رات کو ایک ستارہ دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہا نہیں۔ پھر چاند دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہے۔ چاند بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہوا تو کہا میں ان سب سے بیزار ہوں، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کو پالنے والا ہے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے والد کو بھی سمجھایا، والد نے ڈانٹا اور نکالنے کی دھمکی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی حق نہ چھوڑا۔ ایک دن قوم میلے میں گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے بت خانے کا رخ کیا، تمام بت توڑ دیے۔ سبحان اللہ، صرف بڑا بت چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ قوم واپس آئی، بت ٹوٹے دیکھ کر غصہ ہوا، پوچھا یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے بلایا، پوچھا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بڑے بت سے پوچھو۔ وہ غصے ہوئے، کہا یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم کیوں پوچھتے ہو؟ قوم لاجواب ہو گئی، پھر ضد پر آ گئی۔ انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا، بڑی آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا حکم ہوا۔ فرشتے مدد کو آئے، انہوں نے کہا مجھے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ان کا اللہ کی ذات پر یقین۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ یہ عظیم معجزہ تھا۔ لوگوں میں سے کچھ ایمان لائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، وہ فلسطین کی طرف گئے۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ پھر ان کی شادی ہوئی، ان کی بیوی سارہ تھی، کافی عرصہ اولاد نہ ہوئی۔ پھر اللہ نے خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت حجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا حجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیابان میں چھوڑ دو۔ یہ دیکھ حکم کی فرمانبرداری دیکھ۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ لوگ، نہ کھانے کا سامان۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ حجرہ پریشان ہوئی، پانی ختم ہو گیا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 7 چکر لگائے، تب اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ یہ معجزہ تھا۔ پھر وہاں قبیلہ آباد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ پھر ایک دن خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، دیکھ کتنی آزمائشیں آئی، پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو قربان کرو، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جو حکم ہے کرے۔ دونوں نے اطاعت دکھائی، قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلائی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، بدلے میں دمبا بیچ دیا۔ یہ عظیم قربانی تھی، آج تک یادگار ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کعبہ تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ بنایا۔ دعا کو قبول فرما، لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ آج بھی لوگ آتے ہیں، یہی سنت جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا دوست۔ انہوں نے پوری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی، شرک سے دور رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، مشکلات برداشت کی، لیکن سچ نہ چھوڑا۔ ان کی زندگی صبر کی مثال ہے، توحید کی مثال ہے، اطاعت کی مثال ہے، قربانی کی مثال ہے، اطاعت کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں بلند مقام دیا۔ ان کا ذکر قرآن میں بار بار آیا۔
وہ تمام انبیاء کے امام تھے، وہ تمام انبیاء کے امام ہے۔ ان کے نسل میں کئی نبی آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اسی سلسلے سے ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ آخری نبی آئے، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ وہ سچے مسلمان تھے، اللہ کی فرمانبردار تھے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ان کی کہانی ایمان سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتی ہے، اور یہی ان کا پیغام ہے۔